بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو سپیریئر کالج اوکاڑا آن لائن کلاسز۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا پہلا لیکچر لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے لیکچر سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو مارکس کی ڈویژن کا تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ 3 پورشن ہے۔ پہلا معروضی پورشن ہے جس میں 10 کویسچن ہوں گے۔ ہر کویسچن کے نیچے 4 ممکنہ جوابات ہیں جن میں سے ایک رائٹ آپشن کو ہم ٹک کریں گے۔ دوسرا ہمارا پورشن شارٹ کویسچن کا ہے، اس میں 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں 9 کویسچن ہے، دوسرے حصے میں 9 کویسچن ہے۔ ہر 9 کویسچن میں سے ہم نے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں، یعنی اس پورشن میں 12 کویسچن کرنے ہیں۔ ہر کویسچن 2 نمبر کا ہے، یعنی 24 نمبر کا یہ پورشن ہے۔ تیسرا پورشن جو ہے وہ ہمارا لانگ کویسچن کا ہے جس میں 3 کویسچن ہوں گے۔ ان 3 کویسچن میں سے 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں، 8 نمبر کا ایک کویسچن ہے، یعنی 16 نمبر کا۔ اس طرح کل ملا کے پاکستان اسٹڈی کا 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ہمارا چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اور ہمارا کویسچن ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو واضح طور پر دیکھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ وضاحت کرنی ہوگی کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریہ انگلش کے لفظ آئیڈیالوجی سے ماخذ ہے۔ نظریہ کا معنی ہے اصول، سوچ، مقصد، تصور، فکر اور نصب العین، یعنی ایک انفرادی سوچ کو ہم اجتماعی سوچ کی جانب لے کے جائیں گے۔ کوئی بھی سوچ ایک شخص سوچ سکتا ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے پوری قوم جدوجہد کرتی ہے۔ نظریہ کا مفہوم: جب کوئی خاص مقصد کسی قوم کی اجتماعی زندگی کا مشترکہ نصب العین بن جائے تو وہ اس قوم کی مشترکہ نظام حیات بن جاتا ہے۔ ورلڈ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق نظریہ ان سیاسی، سماجی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ مطلب جتنی بنیاد مضبوط ہوگی ہماری قوم اتنی ہی مضبوط اور محفوظ رہے گی۔ اس کی مثال بالکل سادہ سی یہی ہے کہ جب ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں اس کی بنیادیں مضبوط رکھتے ہیں، جتنی مضبوط بنیادیں ہوں گی بلڈنگ اتنی ہی مضبوط اور محفوظ رہے گی۔ نظریہ پاکستان کی تعریف: نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ فکر ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے پیش کی۔ یعنی مسلمانوں کا وہ خیال جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ہندوؤں سے الگ تصور کرتے ہیں۔ آگے ہم نظریہ پاکستان کو مفکرین کی نظر میں دیکھتے ہیں۔ 2 آتھرز کی ڈیفینیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بیٹا جب بھی کویسچن لکھیں گے تو کم از کم 2 آتھر کی ڈیفینیشن ضرور لکھیں۔ سب سے پہلے سید علی عباس: پاکستان اور نظریہ اسلام ہم معنی ہیں۔ در حقیقت نظریہ پاکستان تعلیمات اسلام کی عملی صورت کا نام ہے۔ ڈاکٹر اسلم سید کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ یعنی نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام دونوں ہم معنی ہیں، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا۔ اگر دیکھا جائے دونوں ہی ڈیفینیشنز کو تو بیسک مقصد اسلام کا یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک آنے والے ہر شخص کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں کہ وہ اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ تو نظریہ پاکستان بھی یہی ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت خداداد حاصل کر لیں جہاں پہ برصغیر کے مسلمان اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگیاں گزار سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو ارشادات ہیں وہ نظریہ پاکستان کے بارے میں وہ کیا ہے۔ نمبر 1، علیحدہ مملکت کا تصور۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے علیحدہ مملکت کا تصور پیش کرتے ہوئے فرمایا، مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ دراصل پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔
پھر آپ نے قرآن پاک کی جامعیت پہ بات کرتے ہوئے کہا یہ ایک جامع کتاب ہے، مکمل نظام حیات، مکمل ضابطہ حیات۔ آپ نے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے پر تمام مسلمان جسم واحد کی مانند ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس پر امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر قرآن پاک ہے، اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پھر آپ نے کہا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے ہمیں کسی اور ازم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کسی سکھ ازم کی، ہندو ازم کی، جوئش ازم کی، کرسچن ازم کی۔ اسلام ہمارا رہنما ہے اور یہ مکمل ضابطہ ہے زندگی کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تعصبات کے خاتمے کے لیے آپ نے بہت جگہ یہ بات کہی اور یہ شروع میں ہی آپ نے بھانپ لیا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان وغیرہ بن کے ایک دوسرے کو پہچان نہ دیں، بلکہ ہماری پہچان ہو تو بس مسلمان کی۔ اس لیے ایسا خطہ ہمیں چاہیے جہاں تعصبات کا خاتمہ کیا جا سکے۔ پھر تقسیم ہند کے مطالبے کا محرک کہ تقسیم ہند وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں ہے، نہ ہی یہ انگریزوں کا کچھ چال بازی تھی، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جا سکے۔ آگے جی جداگانہ قومیت کا تصور۔ آپ نے جداگانہ قومیت کا تصور پیش کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ مسلمان ہر اس تعریف پر پورا اترتے ہیں جو قومیت کی جائے، یعنی مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ایک ایسی الگ مملکت چاہتے ہیں جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشرتی اور سیاسی زندگی بسر کر سکیں۔ آگے انہوں نے کہا اقلیتوں کا تحفظ۔ مسلمانوں سے زیادہ اقلیتوں کے تحفظ کون کر سکتا ہے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر اقلیتوں کو جو تحفظ دینے کی بات کی، انہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہ رستے کھلے ہیں، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو سب محفوظ ہیں۔ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ہم وارملی ویلکم کریں گے، اگر آپ جانا بھی نہیں چاہتے اور مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے، یہاں پہ رہنا چاہتے ہو، تب بھی آپ یہاں پہ رہ سکتے ہو، لیکن آپ بدلے میں جزیہ دو گے اسلامی ریاست کو، اور اس کے بدلے میں اسلامی ریاست آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یا ایسی جو مملکت ہمیں ملتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت برقرار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کائنات کے خالق و مالک اور پالنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، تو اگر وہ خالق اور مالک ہیں تو پھر احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پہ چلیں گے۔ ہم بطور نائب وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کروائیں گے۔ پھر پارلیمانی جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہندوستان جو ہے یا بر صغیر، یہ پارلیمانی جمہوری نظام یہاں پہ نہیں چل سکتا، کیونکہ مختلف قومیں یہاں پہ آباد ہیں، اپنے اپنے دین، اپنے اپنے مذہب پہ چلنے والے ہیں، سو جمہوریت کا جو اصل سینس ہے وہ اسلام نے جو دی ہے وہ ہم الگ ملک جہاں پہ ہمیں ملتا ہے وہاں پہ ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ پھر فلاحی ریاست کے قیام کی بات کی۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ جو لوگ یہاں پہ بر صغیر میں جو ذب و حالی کا شکار ہے، جو بدحالی کا شکار ہیں، مجھے ان کی حالت پہ رحم آتا ہے۔ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں پہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے، جہاں پہ پہلی جو پرائورٹی ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہے۔ پھر آپ نے قومی استحکام کی بات کہی۔ انہوں نے کہا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ غلط بات ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ یہ پاکستان نظریہ اسلام پہ حاصل کیا گیا ہے، اس لیے یہ پاکستان
ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ نظریہ اسلام ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ تھے جی قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو فار ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔